وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے سلسلے کی آج کی جو کڑی ہمارے سامنے ہے، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پچھلے ہی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے جو مضمون چل رہا تھا، اور آپ یاد کریں کہ اعتزال کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، اور اس کے بعد جو جدید دور میں، اس دور میں، موجودہ دور میں اعتزال والی فکر ہے، یعنی کتاب و سنت کے نصوص کو سلف امت کی سمجھ کے مطابق سمجھنے کے بجائے اپنی عقل کو حاکم بنانا، اپنی عقل کو کل قرار دینا، یہ سب کچھ ہماری عقل ہے، اور ہم جس چیز کو اپنی عقل سے صحیح سمجھیں گے یا جو چیزیں ہماری عقل میں صحیح طور پر بیٹھیں گی ہم اسے تسلیم کریں گے، اور جو بات ہماری عقل میں نہیں بیٹھے گی ہم اسے رد کر دیں گے۔ یہ جو فکر ہے جدید اعتزال والی فکر، اس فکر میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت اس راستے پر چل رہے ہیں، اور دو مثالیں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس میں سے ایک مثال جو تھی وہ سر سید احمد خان کی تفسیر کے حوالے سے تھی کہ ان کی جو تفسیر ہے، اس تفسیر میں انہوں نے بہت ساری آیتوں کی تفسیر میں ایسی ایسی باتیں کہی ہیں جن باتوں کا سلف امت کی تفسیر میں کہیں دور دور تک اتا پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے صرف اور صرف اپنے نیچری عقیدے کے مطابق، اپنی عقلانیت کے مطابق اللہ کے کلام کی آیات کی تفسیر کی، اور بہت سارے مسائل میں انہوں نے سراسر انکار کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ کے کلام کی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس سے بالکل ہی صرف نظر کرتے ہوئے اس کا سرے سے کوئی تذکرہ بھی ان کی تفسیر میں نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیات میں کیا بیان کی گئی ہے، اس آیت کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا بیان کی گئی ہے، ان ساری باتوں سے انہیں کوئی سروکار سرے سے نہیں ہے۔ انہوں نے ساری باتیں اپنی عقل کے مطابق کر دیں، اور اس سلسلے میں فرشتوں کا انکار، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے، سمندر پر لاٹھی مارنے اور فرعون کے ہلاک ہو جانے، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم مومنین کے نجات پا جانے وغیرہ، اس کا بھی انہوں نے انکار کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے سلسلے میں بھی جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے بغیر شوہر کے، ان کے بطن سے کن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کا بھی انہوں نے انکار کیا ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ مریم کے بارے میں جو بات بیان کی جاتی ہے کہ مریم سے حضرت مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور بغیر شوہر کے پیدا ہوئے، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ باقاعدہ ان کا شوہر تھا جس کا نام یوسف تھا، اور یوسف کے نطفے سے حضرت مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ ایسے ہی سر سید احمد خان نے حج بیت اللہ کی بھی عجیب و غریب منمانی تصوفانہ تفسیر کی ہے، اور بلکہ بہت زیادہ خانہ کعبہ کی توہین کی ہے، تنقیص کی ہے۔ یہ ساری باتیں ان کے یہاں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دوسری مثال کے طور پر جماعت اسلامی کے بانی حضرت مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی تفسیر میں، یا ایسے ہی ان کی دیگر کتابوں کے اندر جو بہت ساری باتیں اعتزال کے انداز کی ہیں، عقلانیت کی فکر کے مطابق انہوں نے کہی ہیں، اور اللہ کے کلام کی آیات کو، اللہ کے کلام کی آیات سے، اللہ کے کلام کی آیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، حضرات صحابہ کرام کی تفسیر تلاش کر کے اس کی تفسیر جاننے کے بجائے، بیان کرنے کے بجائے، انہوں نے پورے طور پر اپنی عقل کا استعمال کیا ہے، اور اپنی عقل کا استعمال کر کے جیسا ان کی سمجھ میں آیا ویسی تفسیر کر دیا ہے، اور جہاں نہیں ان کے عقل میں بیٹھا ہے اس کی تعویل اور اپنی مرضی اور منمانی خواہشات کے مطابق جس طرح سے بھی چاہا ہے اس میں تصرف کیا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ اس سلسلے میں جو مزید چند باتیں باقی بچی ہیں
وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مثال کے طور پر مولانا مودودی کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، دراصل تفسیر تو اسے کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کہ شرح کی جائے۔ تفسیر فسر سے ہے، فسر کے معنی تبیین کے ہوتے ہیں، وضاحت کے ہوتے ہیں، اور تبیین اور وضاحت نبی کی سنت سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تو تبیین قرآن کریم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوگی، آپ کی سنتوں کے ذریعے سے تبیین ہوگی۔ تو بہرحال یہ بات سمجھنے کی ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے اپنی اس تفسیر میں مزید بہت ساری باتیں ایسی کہی ہیں، خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذاتی صفات ہیں ان صفات کے سلسلے میں خاص طور پر بہت ساری باتیں ایسی کہی ہیں جو سلف صالحین کے منہج کے سراسر خلاف۔ انہوں نے اپنی عقل کے مطابق، اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق جو بھی چاہا ہے انہوں نے اس کی وہ تفسیر کر دی ہے۔ چونکہ یہاں پر کوئی مستقل طور پر ایسا یہ موضوع نہیں ہے کہ مولانا مودودی کی تمام تر باتوں کو اکٹھا کر کے اور ان پر رد کو ہی موضوع بنایا گیا ہو، یہ تو ضمناً بطور مثال یہ باتیں آ گئی ہیں، ورنہ باتیں بہت ساری ہیں، اس لیے ساری باتوں کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے نہیں پیش کی جا رہی ہے، اور نہ ہی اس موقع پر ساری تفصیلات بیان کرنا مقصود ہی ہے۔ اس لیے بطور مثال ہی اس بات کو سمجھیں اور سرسری طور پر ہی سمجھیں، بقیہ کوئی اور مناسبت جب ہوگی تو اس میں وہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، پیش کی جا سکتی ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں اہل السنت والجماعت کا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین کا موقف اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں جو ان ناموں سے نکلتے ہیں، ان اسماء اور صفات کے بارے میں میرے بھائیوں کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے ہی سلف صالحین کے عقیدے کے مطابق ہی چلا جائے، یہ ہمارا میرے بھائیوں موقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، اللہ کی صفات کے سلسلے میں اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کرام نے جیسے اللہ کے اسماء و صفات کو سمجھا، بیان کیا، امت کے سامنے پیش کیا، اس کے آگے نہ جایا جائے، بلکہ اسی طرح سے اسی کی روشنی میں ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، اسی کے اعتبار سے ہمیں بیان بھی کرنا چاہیے۔ تو ان اسماء و صفات کو اللہ کے شایان شان بیان کیا جائے، جسے امت کے اسلاف نے سمجھ لیا ہے، اسی طرح سے عمل بھی کر لیا ہے، اسی طرح سے بیان بھی کر دیا ہے، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اللہ کی شایان شان بیان کریں، نہ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کریں، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی لفظی یا معنوی تحریف کریں، یعنی نہ تو لفظی طور پر اسے گھمائیں، نہ تو اس کے معنی کو گھمائیں، آگے پیچھے کریں، تصرف کریں، اس کی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ہی یہ جائز ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کی کوئی مثال بیان کریں کہ اللہ کی یہ صفت فلاں کی طرح ہے، یا فلاں اللہ کی اس صفت کی طرح ہے، فلاں کی صفت اللہ کی صفت کی طرح ہے۔ کوئی تشبیہ نہ دی جائے، نہ کوئی تمثیل کی جائے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کوئی بھی کیفیت بیان کی جائے۔ تمثیل تشبیہ میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز سے تشبیہ دیتا ہے، کسی چیز کے مثل قرار دیتا ہے، اور کیفیت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ممثل بھی نہیں ہوتا ہے، مشبہ بھی نہیں ہوتا کہ فلاں کے مشابہ ہے، لیکن کوئی خاص کیفیت آدمی اپنی زبان سے بول دیتا ہے، یا اپنے ذہن میں اس کا تصور کر لیتا ہے، یا اس کو بیان کر دیتا ہے، تو نہ تو کیفیت بیان کی جائے گی۔ تو چار الفاظ کو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے۔ نہ تو تعطیل ہونی چاہیے، یعنی نہ تو انکار ہو، اور انکار کے اندر تفویض بھی ہے۔ تفویض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء و صفات آئے ہوئے ہیں، بس اسی کا نام، اسی لفظ کو زبان سے بولا جائے، اس کا معنی ثابت نہ کیا جائے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اس کو تفویض کہتے ہیں، اور تفویض بھی تعطیل کی ایک شکل ہے، انکار کی۔ تو نہ تو تعطیل ہو، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار بھی نہیں کرنا ہے۔ انکار کیوں کرتے ہیں لوگ، یا انکار جن لوگوں نے کیا ہے، جہمیہ نے مثال کے طور پر ایک کلیہ انکار کیا ہے، اور بھی لوگوں نے انکار کیا ہے، معطلہ جن کو کہتے ہیں، ان لوگوں نے جو انکار کیا ہے، انکار کے پیچھے راز یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کی ان صفات کو ثابت کریں گے، اللہ کے ان ناموں کو ثابت کریں گے، ان سے ان صفات کو ثابت کریں گے، تو پھر تو بندوں کی صفت کے مشابہت لازم آئے گی، اس لیے اس کا انکار کر دو۔ حالانکہ بہرحال بہت موٹی بات ہے، بہت پستی کی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی مخلوقات میں سے کسی کے مشابہ نہیں ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کسی مخلوق کی صفت سے مشابہ کیوں ہوگی؟ جیسے اللہ کی ذات ویسے جیسے اس کی شان ہے، کوئی مشابہت نہیں، ایسے اللہ کی ساری صفات اس کی شان کے مطابق ہے، کسی سے کوئی مشابہت۔ معاملہ بہت ہی معمولی سا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ توفیق ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں سارے بندگان کے دل ہیں، ایک دل کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے جیسے چاہتا ہے پلٹتا ہے۔ بہرحال تو نہ تو تعطیل کی جائے، نہ تو انکار کیا جائے، نہ ہی تحریف کیا جائے، نہ تو اس کے لفظ کو بدلا جائے نہ اس کے معنی کو بدلا جائے۔ جیسے لفظ ہے اس کو ویسے ہی رکھا جائے، جیسے معنی ہے ویسے اسے ثابت کیا جائے۔ نمبر 3، نہ تو تشبیہ یا تمثیل کی جائے، یعنی کسی کو مثل قرار دینا، کسی کی مثال، کسی کو بطور مثال پیش کرنا، یا کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مشابہ قرار دینا، مثل قرار دینا، یہ چیز بھی، تیسری چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور چوتھی اور آخری چیز کیا ہے؟ کیفیت بھی بیان نہیں ہونی چاہیے۔ تو من غیر تعطیل ولا تحریف ولا تمثیل ولا تشبیہ ولا تکییف، اس طرح سے امت کے سلف ہمیشہ سے کہتے رہے۔ لیکن دیکھیں ان سب کے باوجود مولانا مودودی صاحب نے قرآن کریم کی آیات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، خاص طور پر ذاتی صفات آئی ہوئی ہیں، ان صفات کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اور ہم نے عرض کیا شروع ہی میں کہ صرف اور صرف میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، صرف اور صرف ہم سرسری طور پر اس کا اشارہ کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اس کو ہم پڑھیں، اس پر رد کریں، اس کا جواب دیں، اس میں کافی وقت جائے گا۔ اصل موضوع یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایک نقطے پر بات کر رہے ہیں، بلکہ ایک سلسلہ ہے غیر منہج سلف کے راستوں کا، اور اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں، مختلف اشخاص ہیں، مختلف دھڑے ہیں، مختلف نظریات ہیں، ان سب پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کرنی۔ بطور مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساق یعنی پڈلی کا تذکرہ فرمایا ہے نا۔ ساق، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن پڈلی کھولی جائے گی۔ اب ساق عربی زبان کا لفظ جس کے معنی پڈلی کے ہوتے ہیں، تو پڈلی کا معنی ہوتا ہے، وہ معنی ثابت کیا جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڈلی ثابت ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پڈلی ویسے ثابت ہے جیسے اس کی شان ہے، کسی کی مشابہت ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ انسانوں کی طرح نہیں ہو سکتا، فلاں کی طرح نہیں ہو سکتا، کسی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی پڈلی اللہ کی شان ہے۔ دو چیز ہو گئی نا، انکار، ثابت کرنا، انکار نہیں کرنا ہے، تشبیہ نہیں دینا، مثال نہیں پیش کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان ثابت کرنا ہے، اس میں کوئی تحریف بھی نہیں کرنی ہے، اس کے لفظ کو نہیں بدلنا ہے، اس کے معنی کو نہیں بدلنا ہے، اور اس کی کوئی کیفیت بھی بیان نہیں کرنی ہے۔ اب یہ بات اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں آئی ہوئی ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسے ویسے ہی ثابت کریں جیسے وہ آئی ہوئی۔ دیکھیں مولانا مودودی نے اپنی تفسیر، جس کو تفہیم القرآن کے نام سے لوگ جانتے ہیں، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ کی پڈلی کا انکار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پڈلی کا انکار کیا ہے۔ پڈلی ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، یہ اللہ کی ذات کے اندر موجود ہے، اور اس کا انکار کر دیا ہے، جیسا کہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 65 میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھوں کا ثبوت ہے، ایسے اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بھی ثابت ہے۔ میرے بھائیوں، خلقتہ بیدی، حضرت آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ ید کے معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں، چاہے اس کو کسی بھی زبان میں سمجھا جائے، ید کے معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں، اور ہاتھ کا معنی سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ہمیں عربی زبان میں قرآن کریم ملا ہے، عربی زبان والے ہاتھ کا معنی، ید کا معنی ہاتھ ہی لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہاتھ کا معنی، ید کا معنی ہاتھ ثابت کریں، اس میں کسی طرح کی نہ تو انکار کی بات ہے، نہ تشبیہ کی بات ہے، نہ تحریف کی بات ہے، نہ کوئی کیفیت بیان کرنا۔ یہ ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان باللہ، ایمان باللہ، ایمان 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 کی بات کرتے ہیں نا، ایمان کے 6 ارکان میں سے سب سے پہلا رکن اور سارے ارکان کی اساس اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان۔ آمنوا باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، اسی ایمان باللہ کا یہ سب حصہ ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی صفات پر، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، اس کی قدرت پر، اس کے تصرفات پر، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی بات چل رہی ہے۔ آپ بتائیے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفات کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کیسے ایمان ہوگا ایک بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اس کے وجود پر،
جبکہ یہ ساری صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں اپنے بندوں کو بتلائی ہیں اور بندہ انکار کر دے تو یہ معاملہ معمولی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں کہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے، جو سمجھ میں آیا جس کو اس نے مان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ویسے ہی ہے جیسی ہے۔ میرے بھائیو، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پابند اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے، نبی کی سنت کے، صحابہ کے فہم کے، اور ہمیں چاہیے کہ اسی کے مطابق سمجھیں۔ ہم اپنی عقل کو اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کے موقف کے اوپر حاکم نہ بنائیں اور اس کا انکار کرنے کی جرات نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا بھی انکار کیا۔ تفہیم القرآن میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 348، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 150، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 41، گویا کہ کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت ید یعنی ہاتھ کا تذکرہ آیا ہوا ہے، اور ان تمام جگہوں پر مولانا مودودی نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا انکار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذاتی صفت آنکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ذاتی صفت کیا ہے؟ آنکھ ہے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي بِأَعْيُنِنَا، ہے نا، اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي أَسْمَعُ وَأَرَىٰ۔ بہت ساری آیتیں، بہت ساری دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آنکھ کا ثبوت موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بھی موجود ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کو سب بیان کرنے کی یہاں پر نہ ضرورت ہے نہ اس کا یہ موقع ہے۔ انہوں نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 337 میں، ایسی جلد 3 صفحہ نمبر 94 میں، جلد 5 صفحہ نمبر 184 میں، اور جلد 5 ایسے ہی 233 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت آنکھ کا، عین کا انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ، سورہ فجر میں، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آپ کا رب آئے گا، والملک، اور فرشتہ، والملک، وَجَاءَ رَبُّكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا، فرشتے آئیں گے صف بصف۔ یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ہے، بہت صاف بات ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آپ کا رب آئے گا، ہے کہ نہیں؟ جا کے معنی آنے کے ہوتے ہیں، جا کے معنی آنے کے ہوتے ہیں۔ یہ لفظ عربی زبان کا ہے۔ عربی زبان کے لوگوں نے جن کے بیچ میں قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام عرب تھے کہ نہیں تھے؟ انہوں نے جا کا معنی کیا سمجھا؟ جو معنی انہوں نے سمجھا وہی ہمیں سمجھنا۔ آج ہم 14 صدیوں کے بعد جس کی زبان بھی عربی نہیں، اور آدمی جو ہے اپنی عقل کا استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے کے بارے میں جو صاف کلام کی آیت کریمہ ہے، کلام اللہ کی، اس کا آدمی انکار کر دے، ظاہر ہے کہ اس کی گنجائش کسی مسلمان کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ تو جاء ربک، اللہ کی آمد کا انکار۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا وجاء ربک، اس کے ترجمے میں کیا لکھا ہے آپ دیکھیے کہ ترجمے میں مولانا مودودی لکھتے ہیں، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا۔ یہ ساری جو تعبیرات ہیں نا جلوہ فرمائی والی، یہ صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آنے کے معنی پر دلالت نہیں کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسی تعبیر ہے جو محتمل تعبیر، یہ انداز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا۔ اور تفسیر میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جلوہ فرما کے معنی آنے کی بھی ہوتا ہے، تشریف لانے کے معنی آنے کے ہوتا ہے، آدمی ادب سے کہتا ہے، جلوہ فرمائی بھی آنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیے تفسیر میں اپنی عقل پرستی اور دانشوری کا ثبوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں الاصل الفاظ ہیں جاء ربک، کیا کہتے ہیں کہ تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں جاء ربک، جن کا لفظی ترجمہ ہے تیرا رب آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہی ترجمہ ہے اور یہی اس کا معنی بھی، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے بارے میں کیوں بتا رہے ہیں کوئی؟ میں اپنے بارے میں کیوں بتاؤں؟ میرے لیے سوال نہیں پیدا ہوتا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مختلف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ویسی جیسے اس کی شان ہے۔ اب یہ بات کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بات کیوں کہے گا آدمی؟ اسی لیے کہے گا کیونکہ جاء ربک کا معنی سلف امت نے کیسے سمجھا ہے اس سے انہوں کوئی سروکار، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جاننا ہی نہیں چاہا کہ اس کا معنی اللہ کے نبی نے صحابہ کو کیا بتلایا، صحابہ نے اس کا معنی کیا سمجھا، امت تک صحابہ نے اس کا کیا معنی پہنچایا، تب جا کر کے بات واضح ہو جاتی، اختلاف نہیں ہوتا۔ لیکن صرف مجرد عقل، اور آپ دیکھیے آیتوں کی تفسیر میں آپ کو حدیث رسول کہیں دکھائی
جلدوں کی جلدیں، اور آپ کو چند حدیثوں کے سوا کہیں کوئی عطا پتہ نہیں ملے گا۔ میرے 4-4 5-5 جلدوں میں امین حسن اصلاحی نے ایک تفسیر لکھی، انہی کے شاگرد ہیں، تدبر قرآن، کئی جلدوں میں تدبر قرآن لکھی، اور پوری تفسیر میں سمجھتا ہوں کہ چند حدیثوں کے سوا آپ کو حدیثیں نہیں ملے گی۔ میرے بھائیو، اللہ کا کلام اس لیے نہیں اترا ہے کہ ہر آدمی اپنی عقل کا گھوڑا دوڑا کر کے جیسے اس کو سمجھ میں آئے ویسے اس کا معنی سمجھے۔ اللہ نے قرآن اتارا ہے تاکہ نبی ہمیں اس کا معنی کھول کھول کر کے بتلائیں، اور امت نبی کے بتلائے کے مطابق اللہ کے کلام کو سمجھے۔ ہے کہ اس سے کسی مسلمان کو انکار ہو سکتا ہے؟ انہی کو انکار ہو سکتا ہے جو مطلب انکار سنت کے راستے پر چلتے، ورنہ یہ عقلانیت والا راستہ جن کا ہے نا میرے بھائیوں، وہ بھی انکار سنت کا ہی چور دروازہ ہے، کیونکہ عقل کو اگر مکمل طور پر بیس بنا دیا جائے تو سنت کا ہی انکار لازم نہیں آئے گا، بلکہ قرآن کریم کی آیتوں کا بھی انکار لازم آئے گا، اور اس کی مثالیں ہماری آنکھوں کے سامنے۔ کتنی آیات دیکھیے آپ، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار، اللہ کی آنکھ کا انکار، اللہ کے ہاتھ کا انکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ دیکھیے پگھلی کا انکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے کا انکار۔ وجاء ربک، صاف کہتے ہیں اس کا ترجمہ تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے لا محالہ، لا محالہ مطلب لازمی طور پر الٹیمیٹلی کیا کرنا ہوگا، اس کو ایک تمثیلی انداز بیان ہی سمجھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمثیلی انداز بیان کیا، جس سے یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے اقتدار یعنی حکومت، اختیار، طاقت، اور اس کی سلطانی و قہاری یعنی اس کی بادشاہت اور اس کا سب کے اوپر غالب ہونا، اس کے آثار اس طرح ظاہر ہوں گے جیسے دنیا میں کسی بادشاہ کے تمام لشکروں اور آیان سلطنت کی آمد سے وہ روب طاری نہیں ہوتا جو بادشاہ کے بنفس نفیس خود دربار میں آ جانے سے طاری ہوتا ہے۔ امت کے علماء ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگ اور پہلے سے کہتے ہیں من شبہ فقد عطل ومن عطل فقد شبہ، جو اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے وہ پہلے تشبیہ دیتا ہے، اس لیے انکار کرتا ہے، اور جو انکار کر چکا ہے وہ سمجھ لو کہ تشبیہ دینے کی وجہ سے انکار کیا ہے۔ صاف کہا نا؟ واضح ہو گئی کہ نہیں واضح ہو گئی بات؟ جیسے دنیا کے بادشاہ، میرے بھائیو بات جذبات کی ہے، بات غصے کی ہے، بات غیرت کی ہے۔ آپ بتائیے، یہی رہ گیا ہے میرے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، اللہ کی صفات بیان کرنے کے لیے دنیا کے ان ذلیل بادشاہوں کو اللہ کے مقابلے میں پیش کیا جائے، ان کی مثال پیش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمثیلی انداز بیان ہی سب قرآن کریم کی آیتیں مولانا مودودی کے عقل کے مطابق جیسے حضرت نے چاہا اپنی عقل کے مطابق اس کو گھما گھما کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اور معذرت کے ساتھ ہمارے بھائی جماعت اسلامی والے قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے کے لیے تفہیم القرآن کے آگے جانا جائز بھی نہیں سمجھتے۔ مسجدوں میں اسی کو پڑھا جاتا ہے، اسی کی تلاوت کی جاتی ہے۔ میرے بھائی کم سے کم علم کا دائرہ جہاں تک ہے وہاں تک آگے بڑھو۔ اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کے فرمان کو سب سے پہلے مولانا مودودی ہی نے نہیں سنا پڑا کہ انہوں نے اپنی عقل سے اس کی تفسیر کر دی۔ 14 صدیوں کے سارے ہمارے اسلاف گزرے، قرآن کریم کی آیات کی تفسیر اللہ کے کلام کی آیات سے، نبی کی سنتوں سے، صحابہ کے فہم سے، صحابہ کے آثار اور ان کی روایات سے، ان کے اقوال و فرمودات سے ہمیں سمجھنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھا آپ نے، اسی لیے مولانا مودودی نے وضاحت کر دیا کہ اس کا ترجمہ تو ہوتا ہے آپ کا رب آیا، آپ کا رب آئے گا، تیرا رب آئے گا، لیکن اس سے واضح ہو گیا نا کہ یہ جو کہنا چاہتے ہیں جلوہ افروز ہوگا، تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا۔ تمثیل، ایک تمثیلی انداز ہے، بس ایک مثال پیش کرنے کے حساب سے یہ بات ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں یہی ماننا پڑے گا، ورنہ صاف کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ذہن میں کیا ہے، دماغ میں کیا ہے؟ دماغ میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے۔ اچھا یہ بھی مسئلہ ہے، انہوں نے عرش پر بھی کہاں مانا؟ عرش والی بات بھی اس سے پہلے آ چکی ہے، عرش کے بارے میں بھی وہ کہہ چکے ہیں تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا۔ اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بلند ہوا۔
دنیا کے بادشاہوں کی طرح انہوں نے تشبیہ دے دی اور اس کا معنی بتلا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں، ہماری سوچ کیوں انسانوں کی طرف، مخلوقات کی طرف جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اترتا ہے، حالانکہ شاید وہ بات بھی آگے آئے، آنے کا انکار ایسے ہی اترنے کا بھی انکار۔ ہم اگر ایک جگہ رہیں گے تو دوسری جگہ نہیں رہیں گے، ہم ایک ساتھ میں ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جگہ پر موجود نہیں ہو سکتے۔ اگر یہاں ہے تو گھر پر نہیں، گھر پر ہے تو یہاں نہیں، یہاں ہے تو آفس میں نہیں، آفس میں ہے تو یہاں نہیں۔ ظاہر ہے کہ ہماری حالت یہی ہے۔ ہم نے یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیوں سوچ لی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے کہ نہیں؟ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے۔ اب یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ آیا، اس کا مطلب عرش نعوذ باللہ خالی ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا پر اترتا ہے، نزول فرماتا ہے، عرش خالی ہو جاتا ہے۔ یہ ہم کیوں اپنی عقل میں لاتے ہیں؟ کیوں عقل میں لاتے ہیں؟ کس نے اختیار دیا؟ کیا کہیں اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے؟ نہیں فرمایا، تو ہم نے کیوں سمجھا؟ اس کا مطلب ہماری ساری سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی مخلوقات کے اعتبار سے چلتی ہے۔ جیسے مخلوقات کی کمزوری ہے، ان کی صفت ہے، ان کی حالت ہے، ان کی طاقت ہے، ان کا اختیار ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت و قوت دی ہے، نقص کے ساتھ، عیب کے ساتھ، کمیوں کے ساتھ، اسی انداز سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے، آپ بتائیں۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے کا انکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے کا انکار۔ ایک بار پھر اچھی طرح سے پڑھ لیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ خود اپنے بارے میں اگر کہتا ہے کہ اپنا رب، تیرا رب آئے گا، تو ہم کیسے اتنی زبردستی کہہ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی فرماتے ہیں ہر رات آسمان دنیا پر اللہ نزول فرماتا ہے، تو ہم یہ کیوں ماننے کو تیار نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا، اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے کما یلیق بجلالہ وعظمتہ، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کا مقام ہے، جیسے اس کی عظمت ہے، اپنی شان کے مطابق وہ آتا ہے، اپنی شان کے مطابق وہ آئے گا، اپنی شان کے مطابق وہ نزول فرماتا ہے۔ ہم نے کیوں اس کی شان کو گھٹا کر کے اپنی طرح بنا دیا؟ میرے بھائیو، یہ کس قدر تنقیص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی صفات۔ اسی لیے لمحالہ اس کو ایک تمثیلی انداز بیان ہی سمجھنا ہوگا، جس سے تصور دلانا، مطلب پوری، آپ دیکھیں، پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ کو گھما کر کے اپنے سارے الفاظ کے جادو سے میرے بھائیو پورے طور پر انکار کر دیا۔ تمثیلی انداز بیان ہی سمجھنا ہوگا، جس سے یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور اس کے سلطانی و قہاری کے آثار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا نہیں، اس کی بادشاہت اور اس کی سلطنت اور اس کے غلبے کے آثار خالی ظاہر ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ثابت کرتے ہیں جیسے دنیا میں کسی بادشاہ، دیکھا بالکل تشبیہ ہے کہ نہیں، صاف صاف، جیسے دنیا میں کسی بادشاہ کے تمام لشکروں اور آیان سلطنت کی آمد سے وہ روک تاری نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، دنیا میں اگر بادشاہ نہ آئے، بادشاہ کے درباری آ جائیں، اس کے خاص لوگ آ جائیں، اس کا عملہ آ جائے، اس کی فورس آ جائے، ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ کے آنے سے جو ہیبت طاری ہوگی، جو روب طاری ہوگا، ظاہر ہے کہ اس کے سارے خاص لوگوں کے آنے سے بھی وہ روب طاری نہیں ہوگا۔ اس طرح سے جیسے دنیا کی حالت ہے، یہی بات انہوں نے اٹھا کر کے کس کے لیے کہہ دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ گویا کہ اللہ جو اپنے بارے میں بتلاتا ہے وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں نہیں مان رہے؟ ہماری عقل نہیں سمجھ بیٹھ۔ اللہ کے لیے یہ بات ماننا ممکن نہیں ہے، کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے انکار۔ تفہیم القرآن جلد 6 صفحہ نمبر 332 333، آپ کھول کر کے دیکھیں، ساتھیوں کو بتائیں کہ یہ کھول کر کے دیکھو، جا کر کے قرآن کریم کی تفسیر میں کیا لکھا ہے، امت کے سلف صحابہ تابعین کا نے کیا معنی لیا ہے، اور مولانا مودودی نے تفسیر القرآن میں کیا لکھا ہے۔ ہم مولانا مودودی کی عقلانیت کے پابند ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تفسیر، اللہ کے کلام سے، نبی کی سنت سے، صحابہ اور امت کے سلف کی تفسیر جو کچھ ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ مولانا مودودی صاحب نے دین اور شریعت کے تمام تر گوشوں اور پہلوؤں میں، یعنی دین کے تمام پہلوؤں میں اپنی عقل کو داخل کر کے اپنی منمانی تفسیر کرنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں اور تمام تر گوشوں اور پہلوؤں میں اپنی عقلانیت یعنی عقل کو داخل کرنا،
اور اعتزالی فکر یعنی وہی عقل پرستی والی فکر، عقل کو حاکم بنانے والی فکر، اس کا ثبوت دیا ہے۔ اور دین کے حقیقی پیغام اور اس کے تئیں جو مطلوب استسلام ہے، یعنی کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے بارے میں ہم سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے سامنے پورے طور پر سر تسلیم خم کر دیں، جو تقاضا ہے ایسا کرنے کا، اس کو پورے طور پر ملیا میٹ کر دیا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کی لونڈی بنا دیا ہے۔ بطور مثال چند دیگر اقتباسات ملاحظہ فرمائیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں 3-4 باتیں ہو گئیں بطور مثال، اور پھر اس کے بعد دین کے اور بہت سارے موضوعات پر بھی مولانا مودودی نے قلم چلایا ہے اور بہت عجیب و غریب بات کہی۔ میرے بھائیوں، یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ یہ دین اور عقیدے اور منہج کی غیرت کی بنیاد پر یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ کسی کی ذات سے نہ کبھی نفرت رہی ہے نہ کبھی نفرت رہے گی۔ ذات سے کیا نفرت ہے؟ آپ کے اس منہج سے نفرت ہے، آپ کے اس نظریے سے نفرت ہے، آپ کی اس عقلانی فکر سے نفرت ہے، اور نفرت کرنا دین ہے، اس کی تردید کرنا دین ہے، اس کی مذمت کرنا قرآن و سنت پر عمل ہے۔ اس لیے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، ورنہ کسی کی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے بھائیوں، ہر شخص سے بطور انسان، بطور اللہ کا بندہ، ایک انسانی ایک تعلق جیسے ہونا چاہیے وہ ہے، اور پھر اس کے بعد مزید جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایمان، عقیدے، عمل، تقوی، اخلاق، الہیت کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ اگر وہ اس میں خلل ہے تو وہ خلل ملحوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوستی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دشمنی، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی سے بغض و نفرت، یہ دین اسلام کا، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے۔ اوثق الایمان الحب فی اللہ والبغض للہ۔ اس لیے ضروری ہے تو بات سمجھیں، چند مثالیں مزید آپ غور کریں۔ نمبر ایک، پہلی مثال کیا ہے؟ مولانا مودودی کا خود ساختہ تصور عبادت۔ عبادت قرآن کریم کے اندر یہ لفظ بار بار آیا ہوا ہے نا، بلکہ ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت بتلایا گیا ہے۔ الا لیعبدون، تاکہ یہ جن و انس میری عبادت کرے، یہ مقصد ہے۔ عبادت کا معنی جب ہم قرآن کی آیتوں میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں پڑھیں تو اس کا معنی جاننے کی کوشش کریں۔ عبادت کا لفظی معنی ہوتا ہے پست ہو جانا، حقیر ہو جانا، نیچے ہو جانا، ذلیل ہو جانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، یعنی بندہ، ہم بندے ہیں، عبد ہیں، اور اللہ کی عبادت کرنی یعنی غلام ہیں، غلام بن کر کے رہنا ہے۔ اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، ایسے ہی اپنے آپ کو بندہ بن کر کے، اپنے آپ کو بندے کی حیثیت سے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں عبادت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی۔ تو عبادت کے اندر کیا ہے؟ عبادت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ محبت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خشوع اختیار کرتے ہوئے اس کا کہا مانے، چاہے اس کا تعلق زبان سے ہو، اس کا تعلق میرے بھائیوں عمل سے ہو، اس کا تعلق عبادت سے ہو، اس کا تعلق عقیدے سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، ظاہری اعمال ہو، باطنی اعمال ہو، یہ سب کے سب جو بھی ہے یہ عبادت کا حصہ ہے۔ مولانا مودودی اپنی تفسیر کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ خود ساختہ تصور عبادت، یعنی اپنی طرف سے بنایا ہوا تصور عبادت۔ انسان خواہ خدا کا قائل ہو، یہ دیکھیے، انسان خواہ خدا کا قائل ہو یا منکر۔ خدا کے بارے میں اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ خدا اللہ کا نام نہیں ہے، اس لیے اللہ کا وہی نام لیا جائے جو اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں آئے، اس کا پورا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کوئی بھی شخص اپنے نام کے سوا کوئی دوسرے نام سے اگر اسے پکارا جائے تو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے سارے نام ہیں، تو پھر ہمیں مزید کوئی نام لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، بہت سارے نام جس نام سے بھی پکارو، تو خدا نہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن ٹھیک ہے استعمال ہوا ہے تو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ انسان خواہ چاہے خدا کا قائل ہو یا منکر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہو یا اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہو، خدا کو سجدہ کرتا ہو یا پتھر کو، یعنی اللہ کو سجدہ کرے یا کسی پتھر، یعنی مخلوق کو سجدہ کرے پتھر کو، خدا کی پوجا کرتا ہو یا غیر خدا کی، یعنی اللہ کی عبادت کرے یا غیر اللہ کی عبادت کرے،
سب وہ قانون، جب وہ قانون فطرت پر چل رہا ہے اور اس قانون کے تحت ہی زندہ ہے تو لا محالہ وہ بغیر جانے بوجھے، بلا عمد و اختیار، توأن و کرہن خدا ہی کی عبادت کر رہا ہے۔ 1,24,000 نبی آئے، رسول آئے، کس لیے آئے تھے؟ سب کی قومیں تو پتھر پوجتی تھیں، کیوں اتنی لڑائی، کیوں اتنا جھگڑا، کیوں اتنی جنگیں، کیوں اتنا خون بہایا گیا؟ کیوں آخر وجہ کیا ہے؟ اتنی ساری جنگیں ہوئیں، اتنا خون بہا، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے اسی توحید کے لیے۔ ایک اللہ کی عبادت، نہ پتھر، نہ شجر، نہ حجر، نہ شمس، نہ قمر، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، ہے کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہوئی میرے بھائی؟ اب آپ دیکھیں عبادت کیا بتا رہے ہیں، آپ دیکھیں کچھ باقی بچا اس کے اندر، کہتے ہیں کسی کی بھی پوجا کرتا ہو، کسی کی بھی، اور اللہ کو مانتا ہو چاہے نہ مانتا ہو، انکار کرتا ہو یا اقرار کرتا ہو، شجر پوجے، حجر پوجے، ہے کہ نہیں؟ کسی بھی چیز کی، اور کسی کا بھی سجدہ کرے، کسی کی بھی کے سامنے جھکے، صرف اور صرف کہتے ہیں قانون فطرت پر چل رہا ہے۔ یہ قانون فطرت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب وہ قانون فطرت پر چل رہا ہے اور اس قانون کے تحت ہی زندہ ہے۔ بھئی دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب جس طرح سے وہ ہمیں زندہ رکھے گا اس طرح سے ہم زندہ ہیں، جب ہمیں موت دے گا ہماری موت ہو جائے گی۔ ہم اس کے علاوہ ہٹ سکتے ہیں؟ اس نظام سے ہٹ سکتے نہیں ہٹ سکتے۔ ہمیں پیدائش ہماری ہو گئی ماں باپ کے بیچ میں، اس کے بعد ہمیں زندہ جی رہنا ہے تو ہمیں ہوا چاہیے، ظاہر ہے کہ اللہ کا نظام ہے، اس کے بعد کوئی جا نہیں سکتا۔ ہمیں پانی چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں فلاں چاہیے، ہمیں فلاں چاہیے۔ ایک فطری نظام جو دنیا کا بنا اسی مطابق سب پیدا ہوتے ہیں اور زندگی جیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اسی قانون کے تحت آدمی زندہ ہے تو وہ لا محالہ چاہے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، جان بوجھ کر کے یا بغیر جان بوجھ کر کے، کسی بھی طریقے سے توأن و کرہن، چاہتے ہوئے، پسند کرتے ہوئے، نہ پسند کرتے ہوئے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، ہر صورت میں کس کی عبادت کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ کون سا عبادت، کون سی عبادت ہے جو سمجھا رہے ہیں بندوں کو اللہ کے؟ یہ مولانا مودودی کی کتاب تفہیمات کے اندر ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 53 پر، اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، وہ سب حوالے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے سامنے، اسی کے سامنے سر سجود ہے، یعنی وہ چاہے وہ پتھر پوجے، مانے اللہ کو چاہے نہ مانے، الٹیمیٹلی وہ کس کی عبادت کر رہا ہے؟ کس کا سجدہ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کا سجدہ کر رہا ہے۔ تو پھر سب، اسی لیے شاید جماعت اسلامی والے آج تک کبھی توحید کی دعوت دیتے ہوئے نظر نہیں آئے، جب ان کے ہاں سب توحید ہی ہے، جب سب اللہ ہی کا سجدہ کر رہے ہیں، چاہے بت پوجیں، مورتی پوجیں، دیوی پوجیں، دیوتا پوجیں، شجر پوجیں، حجر پوجیں، قبر پوجیں، زندہ پوجیں، مردہ پوجیں، جاندار پوجیں، بے جان پوجیں، انسانوں میں مثال کے طور پر اللہ کے نبیوں کی عبادت کرنے والے ہیں، جنوں کی عبادت کرنے والے ہیں، ولیوں کی عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ان کے اعتبار سے سب کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ سب کس کا سجدہ کر رہے ہیں؟ اسی کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا سجدہ کر رہے ہیں۔ تو پھر توحید کی دعوت دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب کسی کے یہاں دنیا کا سارا شرک توحید بن چکا ہو تو اسے توحید کی دعوت دینے کی ضرورت۔ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ یہ باتیں کوئی مولانا مودودی کہہ سکتے ہیں؟ اس سے گندے عقائد کی مثال آپ کو کہیں مل سکتی ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے، دیکھا آپ، اتنی خطرناک باتیں انہوں نے لکھ رکھی اور اسی کی تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ جی ہاں، کوئی میرے بھائیوں دیوی دیوتاؤں، بتوں، مورتیوں کا اگر مالا جپ رہا ہو، تسبیح گن رہا ہو، تب بھی وہ کس کی تسبیح ہے؟ کیا ہے میرے بھائی؟ کون سی عبادت بتائی جا رہی ہے؟ اسی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان و جنوں کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بھلا بتائیے، اب اگر یہ باتیں کہی جائیں، بتائی جائیں تو لوگوں کو خراب لگتا ہے، فلاں کو اٹیک کرتے ہیں، فلاں کے خلاف بات کرتے ہیں، فلاں پر رد کرتے ہیں۔ اہل حدیثوں کو رد کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ اہل حدیث دنیا میں بقا ہیں، بقا رہیں گے، اور ہر طرح کی شرک، کفر، بدعقیدگی، بدعت، خرافات کی تردید کرتے رہیں گے۔ ہمارا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کائناتی نظام ہے کہ یہ طبقہ قیامت تک قائم رہے گا۔
دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے ان کے خلاف کورٹ کچہری کریں، ان کو گالیاں دیں، ان کو زد و کوب کریں، انہیں ٹارچر کریں، انہیں ماریں، جو بھی کر ڈالیں، لیکن لا تزال طائفہ، ایک طبقہ قیامت تک قائم رہے، اور نہیں رہے گا تو اس طرح کی جو افواہ ہیں ان کی رد تبدیل کون کرے گا؟ اسی لیے اللہ نے وعدہ کیا اپنی نبی کی زبان سے کہ ایک طبقہ قیامت تک قائم رہے گا۔ ساری مخالفتیں، ساری دشمنیاں، سارا عناد، ساری نفرتیں، سب کچھ چلیں گی، لیکن ان کو کوئی بال بیکار نہیں کر سکے گا، کوئی مٹا نہیں سکتا ہے اس کو، کیونکہ یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب یہ کون سی عبادت ہے جس کی دعوت مولانا مودودی دے رہے ہیں؟ اپنی کتاب تفہیمات کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 53 میں، اسلامک پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ، لاہور، جنوری 1968۔ میرے بھائیوں، یہ ہے عقیدے کا مسئلہ، اور ہم نے اسی لیے کہا پوری جماعت اسلامی میں از اول تا آج کسی نے کسی ریئیکشن میں کوئی عقیدے کی کتاب اٹھا لیا ہو، توحید کی کتاب ڈال دیا ہو، ہے نا، مثال کے طور پر اپنے کسی مسجد میں، مدرسے میں، مکتب میں، لائبریری میں یا کسی جگہ، تو میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ ریئیکشن میں سننے میں آتا ہے کہ ریئیکشن میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں، جماعت اسلامی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ان کے پاس تو عقیدہ کا کوئی کتاب ہی نہیں، ان کے پاس تو توحید کی کوئی تعلیم ہی نہیں ہے۔ تو اس ریئیکشن میں ہم نے سنا ہے کہ بعض مدرسوں میں یا بعض جگہوں پر کچھ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں یا کتاب و توحید وغیرہ لے کر کے پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ کیا پڑھاتے ہیں، کیا تشریح کرتے ہیں، یہ تو وہی ذمہ دار ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ورنہ پوری جماعت اسلامی از اول تا آج ان کے یہاں دنیا کے سارے موضوعات پر لٹریچر موجود ہے، لیکن اللہ کی توحید کا، توحید عبادت کا کوئی بھی سبق امت کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے جو دکھائی دے رہی ہے۔ عبادت یہ ہے، کسی کی بھی پوجا کرو، وہ ایکچوئل میں کس کی پوجا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ ایسا تصور تو آج وحدت الوجود والے، وحدت الشہود والے بھی میرے بھائیوں نہیں دیتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں آپ تصور نہیں کر سکتے کسی آدمی سے۔ بہرحال مولانا مودودی نمبر 1۔ نمبر 2، مولانا مودودی کی اصطلاح میں فرشتہ، فرشتہ کون ہے بھائی؟ اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی کی حدیث میں فرشتے کی ڈیفینیشن ہے کہ نہیں؟ خلق النورانی، نور کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلقت الجنت خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لکم یا مما وصف لکم۔ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا فرشتے کس سے پیدا کیے گئے ہیں؟ نور سے پیدا کیے گئے، ایک مخلوق ہے، نام ہے جبریل، میکائیل، اسرافیل، ہے نا، مالک، خازن، سب نام ہے کہ نہیں؟ نام، یہ سب نام ہیں۔ ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے، کیفیت نہیں، لیکن ان کے بارے میں قرآن و سنت میں بتلایا گیا ہے کہ کون ہے۔ ناموں کے ساتھ بھی ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں، بغیر ناموں کے بھی اللہ نے، اللہ کے نبی نے اپنی حدیثوں میں، اللہ نے اپنے کلام کے اندر فرمایا بہت سارے فرشتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کی فوج کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بیت معمور ہے، جہاں خانہ کعبہ نیچے، اسی کے بالمقابل ساتھ پہ آسمان پر عبادت گاہ فرشتوں کی، البیت المعمور، 70,000 فرشتے اس میں ڈیلی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک بار جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ کتنی تعداد ہوگی؟ کب سے دنیا اللہ نے قائم کی، کب تک قائم رہے گی اللہ جانتا ہے۔ 70,000 فرشتے، 70,000 ملک ڈیلی داخل ہوتے ہیں، اور دوبارہ ان فرشتوں کو سجدہ کرنے کی، اس گھر میں داخل ہو کے عبادت کرنے کی باری نہیں آئے گی۔ کتنی تعداد ہے؟ بہرحال فرشتہ دیکھیے، مولانا مودودی فرشتہ اصلاح، اور سب کی وجہ وہی ہے، نقطہ اصل یاد رکھنا، اعتزالی فکر، عقل پرستی، نہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن، نہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت، نہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ، نہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سلف، کچھ نہیں، سب کچھ مولانا مودودی کی عقل، ان کی لاجک، ان کی دانشوری۔ میرے بھائی، اسی فساد کی وجہ سے سارا فساد آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں جس کو فرشتہ کہتے ہیں وہ تقریباً وہی چیز ہے، تقریباً وہی چیز ہے
جس کو ہندوستان و یونان وغیرہ ممالک کے مشرکین نے دیوی دیوتا قرار دیا ہے۔ چلو تو فرشتہ تو پھر تو گلی گلی میں ہے، فرشتہ تو گھر گھر میں ہے، کہیں بڑا فرشتہ کہیں چھوٹا فرشتہ، دیوی دیوتا جو ہے وہی فرشتے ہیں تقریباً۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو پوچھنا چاہیے کہ حضرت جبریل جو تھے وہ کون ہیں؟ کون ہے دیوی دیوتاؤں میں سے جو اللہ کا پیغام لے کر کے اللہ کے رسول تک، اللہ کے رسولوں تک، نبیوں تک آیا کرتے تھے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا میرے بھائیوں کی کیا چیز ہے، کون سا عقیدہ ہے۔ اور یہ بہت واضح سی بات ہے، جو اللہ کے اس نازل کردہ کلام نبی کے فرمان کے اصولوں سے ہٹ کر کے اپنی عقل کو حاکم بنائے گا، وہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ جانے کہاں تک جا سکتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی ایسی باتیں جو انسان تصور نہیں کر سکتا ہے ایک مسلمان۔ اب فرشتے الملائکۃ المقربون، اللہ کے قریب ترین فرشتے، میرے بھائی لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم آتا ہے فوراً کر گزرتے ہیں۔ یہ دیوی دیوتا، یہ مورتیاں، یہ بت، یہ اسٹیچیوز جو دکھائی دے رہے ہیں، یہ سب فرشتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ نہیں ان تمام باتوں پر۔ یہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب تجدید و احیاء دین صفحہ نمبر 10 میں لکھا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، ہم نے کہا نا کئی طرح دین کے مختلف گوشوں میں، اب دیکھا ایک عبادت کا پہلو ہے اور یہ فرشتے کا مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد آئیے دیکھیے حدیثوں کے سلسلے میں، اللہ کے نبی کی حدیث آئی ہے نا مجدد کے بارے میں، ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال کے آغاز میں ایسے شخص کو بھیجے گا، پیدا کرے گا، اٹھائے گا جو امت کے دین کو رینیو کرے گا۔ بہت سارے 100 سال کے بیچ میں بہت سارے عقیدے، گمراہیاں، فسادات، بدعات، خرافات، انحرافات آ جاتی، اللہ تعالیٰ ہر 100 سال پہ مجدد پیدا کرے گا جو اللہ کے دین کو گندگیوں سے، بدعات سے، خرافات سے، شرکیات سے، بکواس سے، عقلانیت سے کیا کرے گا؟ پاک کرے گا، اس کو ایک نئی شکل میں رینیو کرے گا۔ یہ تاریخ پر نظر، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حدیث اس لیے پڑھی گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر 100 سال پر علی رأس کل 100 سنہ، ہر 100 سال کے سر پہ، یعنی ہر 100 سال کے آغاز میں۔ تو گویا کہ جتنی صدیاں گزر چکی ہیں 100% اتنے مجدد پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس کا انکار کرنا اللہ کے نبی کی حدیث کا انکار ہے، کیونکہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں کبھی چوٹ نہیں ہو سکتی، جھوٹ نہیں ہو سکتی میرے بھائی، کیونکہ وحی الہی ہے، اللہ کے نبی کی زبان ہے، فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ تو جتنی صدیاں گزری ہیں اتنے مجدد پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور جتنی صدیاں ابھی آگے آئیں گے اللہ جانتا ہے اتنے مجدد پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، 100%، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اب دیکھیے آگے، تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج تک کوئی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا ہے۔ حدیث کا انکار ہے کہ نہیں انکار ہے؟ آج تک، کب تک؟ مولانا مودودی نے جب یہ باتیں لکھی تب تک۔ تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج تک کوئی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا، اور حدیث پر نظر ڈالنے سے، تاریخ پر نظر ڈالنے سے تو حضرت کو کیا لگ رہا ہے؟ مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ آج تک کوئی مجدد کامل، یہ کامل اور بھی لا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے کامل کا لفظ لگانے سے۔ نبی کی زبان سے جو لفظ مجدد کا نکلا ہے تجدید کا، وہ کامل ہی ہے، وہ ناقص تجدید نہیں ہے۔ اور کامل کی اصطلاح نہ جانے کیا ہے آپ کہنا چاہتے ہیں کامل سے میرے بھائیوں؟ تو یہ کہنا کہ تاریخ پر نظر ڈالنے سے، آپ کو تاریخ پر نظر ڈالنے سے لگتا ہے کہ کوئی بھی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا ہے، ہمیں حدیث پر نظر ڈالنے سے معلوم پڑتا ہے کہ جتنی صدیاں اتنے مجدد پیدا ہو چکے ہیں، اور جتنی صدیاں آگے آئیں گی ہر صدی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد پیدا کرے گا۔ ہمارا ایمان ہے۔ اب اگر انہوں نے حدیث کو دیکھا ہوتا تو تاریخ پر نظر نہ ڈالتے، لیکن قرآن کی تفسیر، حدیث کی تفسیر آدمی اپنی من سے، اپنی عقل سے کرتا ہے۔ یہ بات کہاں کہی ہے؟ حدیث تجدید پر ہی کہی ہے، حدیث مجدد پر ہی یہ بات انہوں نے کہی ہے۔
لیکن حدیث رسول کی وقعت وہ نہیں ہے جو حضرت کے تجربے کی، حضرت کے عقل کی، حضرت کے دانشوری کا جو مقام ہے، وہ مقام اللہ کے نبی کی حدیثوں کا اتنی آسانی سے کہہ دیا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اور بڑا افسوس کے ساتھ میرے بھائیوں یہ باتیں اس لیے پھوڑ پھوڑ کے بیان کرنی پڑتی ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، لیکن تقدس، عقیدت، ارادت، محبت کے نام پر اگر صبح شام تفہیم القرآن اٹھایا جائے، تفہیمات اٹھا کر کے پڑھا جائے، رسائل و مسائل پڑھا جائے، تجدید و احیاء دین پڑھا جائے، اور کتابیں لٹریچر جو مولانا مودودی کی ہیں یا ان کی جماعتوں کو پڑھا جائے، تقدس، احترام، عقیدت، اور آنکھ بند کر کے پورے طور پر، تو یہ ساری بدعقیدگیاں انسان کو دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے، قریب تھا کہ عمر بن عبدالعزیز اس منصب پر فائز ہو جاتے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ دیکھا، اور یہ تو بہت آسان بات ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات کہنا تو بہت معمولی بات ہے۔ جو حضرت عثمان غنی ذو النورین پر قلم چلا سکتا ہے، میرے بھائیوں، معاویہ بن ابو سفیان پر نہ جانے کیا کیا کہہ سکتا، عثمان غنی کو نہ جانے کیا کیا اتہامات اور الزامات سے میرے بھائیوں متہم کر سکتا ہے، تو عمر بن عبدالعزیز کا مقام تو ظاہر ہے کہ بہت بات کا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا لکھا؟ قریب تھا۔ میرے بھائیوں، یہ تعبیرات کتنی خطرناک ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ سب جانا پہچانا ہوا ہے، اوپر سے نیچے، ماضی، حال، مستقبل سب پتہ ہے، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کر سکے، اس لیے قریب تھا کہ وہ کرتے، قریب تھا لیکن نہیں کر سکے۔ کہتے ہیں قریب تھا کہ عمر بن عبدالعزیز اس منصب پر فائز ہو جاتے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کے بعد جتنے مجدد پیدا ہوئے، ان میں سے ہر ایک نے کسی خاص شعبے یا چند شعبوں ہی میں کام کیا، مجدد کامل کا مقام ابھی تک خالی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ مولانا مودودی کا رویہ ہے۔ نبی کہتے ہیں ہر 100 سال پر مجدد پیدا ہوگا، مَن یجدد لہا دینہا، جو اس کے دین کی، امت کے دین کی تجدید کرے گا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پیدا بھی ہوئے وہ لوگ ایک شعبے میں، کسی خاص شعبے میں کام کیا یا چند شعبوں میں کام کیا، پورے دین پر کسی نے کام نہیں کیا۔ نبی فرماتے ہیں کہ 100 سال پر جو آئے گا وہ دین کی تجدید کرے گا۔ دین، یہ چند شعبے، ایک شعبے، چند محدود شعبے، یہ سب باتیں کہاں سے لے کر کے آ رہے ہیں؟ بہرحال میرے بھائیوں، یہ بھی تجدید و احیاء دین صفحہ نمبر 49 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ مولانا مودودی کا۔ اچھا، اس کے بعد اخیر میں ایک دو مثالیں اور بھی ہیں، وہ ختم کر کے بات ختم کرتے ہیں، یا پھر اسے ملتوی کر لیں اگلے سیشن کے لیے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا ختم کر لیں کیونکہ یہاں یہ بات ختم ہو جائے گا، اگلا سوال شروع ہوگا۔ سرسری طور پر چوتھا مسئلہ، چوتھی بات، یہ مثالیں صرف مثالیں، ایسی مثالیں 50 ہیں۔ چوتھی مثال، صحیح بخاری کی حدیث کی صحت میں تشکیک۔ اور آپ دیکھیے، کسی آدمی سے کسی مسئلے میں چوک ہو جانا الگ چیز ہے، کسی مسئلے میں غلطی ہو جانا یہ عام بات ہے، اور کسی بھی انسان سے یہ چیز ہو سکتی ہے، غیر نبی سے یہ چیز ہو سکتی ہے اور وہ غلطی رہ سکتی ہے انسان سے، لیکن عمدن و قصدن، جان بوجھ کر کے یہ بات کہنا کرنا، اللہ کے نبی کی ساری حدیثوں کو، ساری سنت کو بے وزن قرار دینا، غیر معتبر قرار دینا، یہ کتنی بڑی جرأت ہے جو یہاں پر ہمیں پڑھنے میں، دیکھنے میں مل رہی ہے۔ صحیح بخاری میرے بھائیوں، تلقتہ الامۃ بالقبول، ساری امت نے اسے متفقہ طور پر مستند معتبر مانا ہے، اور وہ جذباتی مسئلہ نہیں، اصولی مسئلہ ہے۔ رجال، راویان، صحت، تعلیل، تضعیف، قواعد، اصول، ضابطے، جو اصول حدیث کے، مصطلح الحدیث کا جو فن ہے میرے بھائیوں، اس پر حدیثوں کے پرکھنے کا جو سب سے اعلیٰ معیار ہو سکتا تھا پوری دنیا میں، وہ حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر ملحوظ کیا ہے، صحیح بخاری کے اندر، بقیہ کتابوں میں نہیں، صحیح بخاری میں۔ اب صحیح بخاری پر انگلی چلا رہے ہیں، قلم چلا رہے ہیں، انگلی اٹھا رہے ہیں مولانا مودودی۔ صحیح بخاری میں تکرار کے ساتھ 7000 کچھ سو حدیثیں ہیں، بغیر تکرار کے 4000 کچھ سو حدیثیں ہیں، ایک تخمینے کے مطابق، میں ایگزیکٹ تعداد پر بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔
اب آپ بتائیں کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ صحیح بخاری کی حدیث بھی قابل اعتبار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ صحیح بخاری پر ہی صحیح بخاری معتبر مان لیا جائے، اس میں کوئی چوک نہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں، کیسے امام بخاری کی کتاب کو صحیح مان لیا؟ اگر اس طرح کا ذہن امت کے اندر پیدا کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیثوں کو غیر معتبر ثابت کیا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری ہی کے اندر 7,000 کے قریب حدیثیں، وہ سب کے سب مشکوک ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ اور جب صحیح بخاری مشکوک ہے تو صحت کا جو درجہ صحیح بخاری کا ہے، ساری کتابیں اس کے بالمقابل کم درجے کی ہیں۔ صحیح مسلم مشکوک، ابو داؤد کی صحیح حدیثیں، ترمذی کی حدیث صحیح حدیثیں، ایسے ہی نسائی کی، ابن ماجہ کی، بہقی کی وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائی مسند احمد وغیرہ کی ساری کتابیں کیا ہیں؟ سب کے سب غیر معتبر ہیں۔ یہ دیکھیے جناب، کوئی شریف آدمی یہ نہیں کہہ سکتا، پوری امت شریف نہیں ہے تو کیا شریر ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کوئی شریف آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں جو 6-7 ہزار احادیث درج ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں۔ صحیح بخاری کے بارے میں جماعت اسلامی کو پہچانیے کے حوالے سے بات موجود ہے، اور یہ بات ان کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اب آپ سوچئے کتنا بڑا مطلب یہ دعویٰ ہے صحیح بخاری کے بارے میں، صحیح بخاری کی حدیث کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا کہ کوئی شریف آدمی نہیں کہہ سکتا۔ پوری امت کو کیا کہنا چاہتے ہیں مولانا مودودی؟ پوری امت نے اجماع کیا ہے، پوری امت کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری کے اندر اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ اور آپ کو بالمناسبہ صرف سرسری طور پر اشارہ کروں کہ تاریخ میں ایسے بہت سارے مطلب نمونے موجود ہیں، بعض علماء کے، محققین کے، مدققین کے، باریک گہرا علم رکھنے والوں کی بھی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی احادیث پر، اس کے رجال پر، اس کی سندوں پر اعتراض کیا ہے، اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ماضی میں بھی، پرانے دور میں، امام بخاری کے بعد کے ہی دور میں بھی یہ کام کیا گیا، کئی لوگوں نے کیا، اور آج بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ لیکن ماضی سے لے کر کے حاضر تک، آج تک امام بخاری کی کتابوں پر، کہ امام بخاری کی کتاب کی حدیث پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں، ان اعتراضات میں 99.99% سمجھ رہے ہیں نا، حق امام بخاری کے ساتھ ہے۔ 0.1% کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام بخاری کے ساتھ حق نہیں ہے، ورنہ تقریباً 100% حق کس کے ساتھ ہے؟ امام بخاری کے ساتھ۔ امام بخاری کا موقف صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، اعتراض کرنے والوں کا اعتراض غلط ہے۔ یہ 99.99 کی بات چل رہی ہے میرے بھائیو۔ اس سلسلے میں تفصیلات ہیں، کتابیں ہیں، ابن رشید الدین کی ہے، ایسے مثال کے طور پر امام دار قطنی نے بھی اس وقت اعتراض کیا تھا، اور آج بھی بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں۔ خیر، اس سلسلے میں اردو میں جو کتاب ہے دفاع بخاری یا دفاع صحیح بخاری کے نام سے، اس نام سے جو تفصیلی کتاب ہے، اسے اردو میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ خیر میرے بھائیو، آپ دیکھیے کہ کتنی جرأت کی بات ہے، اور بہت ساری باتیں انہوں نے صحیح بخاری کے بارے میں کہی ہیں، اس میں سے ایک جملہ صرف ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد آخری مثال، 5ویں مثال، متعہ۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ متعہ یعنی ایک کہہ لیجئے کہ وقتی نکاح ہے نا، ٹیمپریری نکاح، چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، 2 دن، 4 دن، ہفتہ، عشرہ، یا اس سے بھی گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آدمی نکاح اس زمانے میں کر لیا کرتا تھا۔ شروع میں یہ چیز منع نہیں کی گئی تھی، بعد میں اس چیز سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف لفظوں میں منع فرما دیا، اور متعہ کو پورے طور پر حرام قرار دیا گیا، منع قرار دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ بات سنیے، پڑھیے، اس میں آپ دیکھیں گے مولانا مودودی نے متعہ کو حلال کرنے کے لیے ایک لمبی چوڑی فلسفے والی بات اور ایک پوری تصویر بنائی، ایک ماحول کشید کیا ہے کہ ایسا ماحول بن جائے تو متعہ بھی جائز ہو سکتا ہے۔ متعہ کو حلال ٹھہرانے کے لیے باطل اور مضحکہ خیز تعبیر، یعنی ہنسی والی تعبیر۔ فرض کیجئے، یہ دیکھیے، فرض کیجئے، کیوں فرض کریں بھائی؟ یہ بات لانے کی ضرورت کیا تھی؟ فرض کیجئے کہ ایک جہاز سمندر میں ٹوٹ جاتا ہے، شپ، سمندر والی مطلب پانی والی، بحری ہے نا، جہاز سمندر میں ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک مرد و عورت کسی تختے پر بہتے ہوئے ایک ایسے سنسان جزیرے پر جا پہنچتے ہیں جہاں کوئی آبادی موجود نہ ہو۔ اس کا اگر
اس کے بالمقابل اگر معمولی سی بھی اگر محنت کر لیے ہوتے تو شاید یہ سب تعویل کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آپ دیکھیے بتوں کو حلال کرنے کے لیے مولانا مودودی نے کتنی لمبی چوڑی بات بیان فرمائی، فرض کرو ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے، تو ایسی پوزیشن سچویشن آ جائے تو متع جائز ہوگا۔ تو جب وہ پوزیشن کسی کے پاس آتی وہ مسئلہ پوچھتا تو بتاتے نا امت کے لوگ، آپ کو ابھی سے راستہ کھولنے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ اچھا فرض کیجئے کہ ایک جہاز سمندر میں ٹوٹ جاتا ہے اور ایک مرد و عورت کسی تختے پر بہتے ہوئے ایک ایسے سنسان جزیرے پر جا پہنچتے ہیں جہاں کوئی آبادی موجود نہ ہو، وہ ایک ساتھ رہنے پر مجبور ہیں، خیالات آپ دیکھیے خیالات کیسے رہنے پر مجبور ہیں، اور شرعی شرائط کے مطابق ان کے درمیان نکاح بھی ممکن نہیں ہے، شرعی شرائط کے مطابق نکاح بھی ممکن نہیں ہے۔ ایسی حالت میں ان کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ باہم خود ہی ایجاب و قبول کر کے اس وقت تک کے لیے عارضی نکاح کر لیں جب تک کہ وہ آبادی میں نہ پہنچ جائیں یا آبادی ان تک نہ پہنچ جائے۔ اچھا تختے پر بیٹھ کر کے کہیں پہنچ جائیں گے تو کھانے پینے کی ضرورت پہلے پڑے گی یا نکاح کی یا جنسی شہوت کی ضرورت پڑ جائے گی؟ کہیں رہنے وہنے کے لیے کوئی انتظام کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ جینے کے لیے پہلے ضرورت پڑے گی یا اسی کی ضرورت پڑ جائے گی؟ آپ بتائیے، آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہے یہ سب عقل پرستی ہے، یہ سب اعتزال، اپنی عقل کو اپنی فکر کو اپنی لاجک کو جتنا زیادہ ممکن ہوا انہوں نے کھینچ کر کے اس طرح کی باتیں کہی۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ باہم خود ہی ایجاب و قبول کر کے اس وقت تک کے لیے عارضی نکاح۔ کیوں بھائی عارضی نکاح کیوں؟ پختہ اور پائیدار نکاح کیوں نہ کر لیا جائے کہ ہمیشہ کے لیے میاں بیوی رہیں؟ تو متع ہی حلال کیوں ہوگا؟ اس کو نکاح کیوں نہیں حلال؟ نکاح کی حیثیت سے دونوں میاں بیوی بن جاتے، کیا بری بات تھی اس کے اندر؟ یہ دیکھیں عارضی نکاح کر لیں جب تک کہ آبادی میں نہ پہنچ جائیں یا آبادی ان تک نہ پہنچ جائے۔ کم و بیش ایسی ہی اضطراری صورتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، متع اسی اضطراری حالتوں کے لیے ہے۔ متع حرام ہو چکا ہے، کوئی بھی حالت پیدا کرنے آپ متع کیا ہے اسلام کے اندر حرام ہے، متع حرام ہے۔ نکاح ہے، نکاح اللہ نے کھول، یہ کہاں ہے؟ ترجمان القرآن اور یہ سب حوالے لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، یہ جدید اعتزال یعنی نئے دور کی عقل پرستی، عقلانیت کی بابت سر سید احمد خان اور مولانا مودودی کی تحریروں، مولانا ابوالعلا مودودی کی تحریروں کے بطور مثال چند نمونے ہیں، ورنہ ان لوگوں کا کم و بیش پورا دین ہی عقل پرستی، اعتزال اور نیچریت پر مبنی ہے۔ نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ تو یہ چند مثالیں تھیں اور ہم نے عرض کیا کہ ایسی بہت ساری مثالیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ سے بس دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو اللہ کی کتاب سے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے، امت کے سلف صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے منہج، ان کے راستے سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، انہی کے مشن کے علماء سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل پرستیوں سے، اعتزال سے اور ایسے ہی نفس پرستی، خواہشات نفسانی کے غلامی کے راستوں سے اور اس کی پیروی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔